السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ آپ کے ساتھی جب تک حاضر ہوں، افضل الطریق کی طرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی کل حال وکیف انتم یا عزیزی۔ آج ارادہ تھا کہ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین آپ کے سامنے کریں گے، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے پھر سے خرابی پیش آ رہی۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف مل جل کر کے ایک بار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز درس کے دوسرے حصوں پر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اب محادثے پر زیادہ زور دیا جائے۔ تو آج کا شعر تھا قصیدہ بردہ شریف کا، اس کو امید ہے کہ آپ لوگوں نے مطالعہ کر لیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے قصیدہ بردہ شریف مل کر کے پڑھتے ہیں تاکہ اور آپ کے احباب حاضر ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز درس کی طرف چلتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کا شعر تھا وواقفون لدیہ عند حدہم من نقطۃ شکلۃ الحکم، فهو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا باری النسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے ان دو اشعار کو مختصر سے وقت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش ہوگی کہ محادثے کی طرف چلیں۔ پہلا شعر تھا وواقفون لدیہ، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کے دہرائیں، وواقفون لدیہ عند حدہم من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم۔ واقف، وقف یقف، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا۔ اور حد اس کی جمع آتی ہے حدود، لد کے معنی میں آتا ہے پاس، نزدیک کے معنی میں۔ شکلتن، شکلتن کا معنی ہوتا ہے اعراب، اسی سے ایک لفظ آتا ہے تشکیل۔ تشکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعراب لگانا۔ العبارت، اس کا معنی ہوتا ہے عبارت پر اعراب لگائیے، عبارت پر کوئی اعراب سے مزین کیجیے۔ شکلۃ الحکم، حکم یہ جمع ہے حکمتن کی۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے علم و معرفت اور دانائی کی باتیں۔ اب اس شعر کا
مطلب سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے متعلق علمی مفادات. وواقفون لدیہ عند حدہم، اس سے پہلے کون سا شعر گزرا تھا کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دوسرے تمام انبیاء کرام پر آپ فائق ہیں، فی خلق اپنی ظاہری تخلیق میں، وفی خلق اور اپنے باطنی حسن میں، اپنے اخلاق میں، اخلاق کاملہ میں. اور دوسرے انبیاء کرام علم کے معاملے میں اور جود و سخا کے معاملے میں آپ کے قریب بھی نہیں ٹھہرتے. تو یہ شعر بھی معنوی اعتبار سے اسی سے متعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقفون لدیہ عند حدہم، اور سبھی آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، عند حدہم اپنی اپنی حدوں پر، من نقطۃ العلم، اب ان کی حدیں کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک نقطہ، او من شکلۃ الحکم، یا آپ کی حکمت کا ایک اعراب، یعنی سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے حصہ ملا ہے. آئیے اس سے متعلق کچھ علمی معانی حاصل کرتے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ جو علوم اور حکمتیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ خداوندی سے عطا ہوئی ہیں، وہ اتنی کشادہ، وسیع اور زیادہ ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم و حکم کو ان سے وہی نسبت ہے جو ایک نقطہ کو یا اعراب کو کتاب کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی جیسے ایک نقطہ یا ایک اعراب ایک کتاب کے اندر جو حیثیت رکھتا ہے، یہی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے علم کو ہے. اس سلسلے میں بخاری شریف کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے جس کی میں ترجمہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں کھڑے ہوئے اور آپ نے ابتدائے تخلیق سے لے کر کے جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر بیان فرما دی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی، ان باتوں کو جس نے یاد کیا تو اس نے یاد رکھا، اور جس نے انہیں بھلا دیا تو اس نے بہت عظیم چیز بھلا دی. اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ فیہ دلالۃ انہ اخبر فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات من ابتدائها الى انتہائها، وفی ایراد ذلك كله فی مجلس واحد امر عظیم من خوارق العادة کیف وقد اوتی ما ذلك جوامع الکلم، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا جوامع الکلم، کہ اس حدیث پاک سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک مخلوق کی تمام حالات کی خبر دی، اور ایک ہی مجلس میں سب کے سب چیزیں بیان فرما دی. اور آپ کا ایک ہی مجلس میں ان ساری چیزوں کو بیان فرما دینا یہ آپ کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے. اور کیفا، اور یہ کیوں کر نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کتنی عظیم وسعت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا شعر تھا فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَمِ. تم یتم، تماماً اس کا معنی ہوتا ہے پورا ہونا، کامل ہونا. اور المعنی، معنی کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہی، معنی کا مطلب مطلب، اس کی جمع آتی ہے معانی. مثلا آپ پوچھو ما معنی ہو، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے. السورہ،
اس کی جمع آتی ہے سور، فعل کے وزن پر، شکل کے معنی میں، تصویر کے معنی میں، مگر یہاں پر مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت ہے، اور المعنی سے مراد آپ کی باطنی اوصاف اور کمالات ہیں۔ ثم اصطفاہ، استفا یستفی استفاء، باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے انتخاب کرنا، چننا، اور حبیب کی توضیح ہم پہلے بیان کر چکے۔ باری، براء یبرؤ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا، اور النسم یہ جمع ہے نسمتن کی، نسمتن کا معنی ہوتا ہے مخلوق، جان اور انسان۔ نسمتن کا معنی جان، اور نسمتن کا معنی جاندار مخلوق، روح اور انسان۔ مطلب کیا ہوا؟ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ، کہ آپ وہ ہیں جن کی صورت اور سیرت کامل ہے۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ، آپ وہ ہیں جن کی معنی کا مطلب آپ کی باطنی خوبیاں، آپ کی باطنی کمالات۔ فَهُوَ الَّذِي، آپ کی ایسی عظیم ذات ہے، آپ ایسے عظیم شخصیت کے مالک ہیں، تَمَّ مَعْنَاهُ، جن کی باطنی سیرت یہ کامل ہے، وہ صورت ہو، اور جن کی ظاہری صورت بھی کامل ہے۔ ثم اصطفاہ، پھر آپ کو چن لیا ہے، حبیباً، اپنا محبوب، باری النسمی، روح کو پیدا کرنے والے نے، روح کے خالق نے، یا انسان کو پیدا کرنے والے نے، یعنی آپ وہ ہیں جن کی صورت اور سیرت کمال کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنا حبیب، اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہ شعر بھی اسی پہلے والے شعر سے متعلق ہے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، مطلب یہ ہے کہ اشرف الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور آپ کی سیرت، یعنی باطن اور ظاہر کے کمالات سب کے سب مکمل ہیں، تام ہیں، اور خالق کائنات نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس شعر کے اندر امام بوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور انسانوں میں سے اپنے رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں حدیث پاک بھی وارد ہے، جس کا ترجمہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانۃ واصطفى من بنی کنانۃ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم کے لوگوں میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کی ذات ایسی ہے، تم معناہ و صورتہ، کہ جو اپنے صورت میں بھی اور اپنی سیرت میں کامل ہے۔ ثم اصطفاہ حبیبا باری النسمی، پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمنٹ کے کچھ آ رہے ہیں؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی سبق کے دوسرے جز کی طرف۔
ہمارا دوسرا جز تھا محادثہ عربیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا، آج کا ہمارا موضوع تھا شراء ہاتف جوال، موبائل فون کی خریداری اور اس سے متعلقہ جملے. اب یہ اگرچہ ٹاپک مخصوص ہے موبائل فون کی خریداری، لیکن یہ کہ اس میں جو الفاظ آئیں گے وہ خریداری کے بہت سارے گوشوں کا احاطہ کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے مشکل الفاظ نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے محادثے کے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. ایک اس میں لفظ آئے گا تتراوح الاسعار. تتراوح، ڈبل تا را الف واو ح. آپ اپنی اپنی کاپیوں میں ان الفاظ کو نوٹ کریں. تتراوح، تراوح یتراوح. الاسعار سعر کی جمع ہے، سعر کا معنی ہوتا ہے قیمت. تو تتراوح الاشعار اس کا معنی ہوتا ہے قیمت میں کمی اور بیشی کا ہونا. تتراوح الاشعار اس کا معنی تتراوح الاسعار اس کا معنی قیمت میں کمی بیشی ہونا. اشعار بڑی شین سے نہیں، سعرن کی جمع اشعار، اسعار چھوٹی سین سے. سعرن کا معنی ہوتا ہے قیمت. ایسے ایک لفظ آئے گا خصم یخصم. خصم، خصم یخصم، خا صاد میم، خصم یخصم. اس کا معنی ہوتا ہے دام کم کرنا. خصم یخصم، یخفض یخفض، دام کا کم ہونا، ہلکا ہونا. ایک لفظ ہے تنزیلات. نزل ینزل تنزیل. نزل ینزل تنزیل اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اترنا بالعموم اردو میں. لیکن اگر خریدنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جائے، مثلا کہا جائے تنزیل السعر، تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ہونا، قیمت میں ڈسکاؤنٹ کا ہونا. ایک لفظ ہے الفاتورۃ. الفاتورۃ، الفاتورۃ، فاتورۃ کا معنی یعنی جو چٹ بنا کر کے دیتے ہیں سودا خریدنے پر، اسے فاتورہ کہا جاتا ہے. الفاتورۃ. اور موبائل فون کے لیے الہاتف الجوال، اس کی جمع آتی ہے الہواتف الجوالۃ. الہواتف الجوالۃ. الہواتف الجوالۃ. ہاتف کی جمع ہواتف اور الجوالۃ گردش کرنے والے. جالا یجولو کا معنی ہوتا ہے گردش کرنا، اور ہاتف کا معنی پیٹھ پیچھے سے آنے والی آواز. تو ایسا آلہ جس کے ذریعے جو ساتھ میں گھومتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیٹھ پیچھے کی آواز سنی جاتی ہے. مراد کیا ہے؟ موبائل فون. الہاتف الجوال. جہاز، جہاز کا معنی ہوتا ہے جیم ہا الف اور زا. جہازن کا معنی ہوتا ہے سیٹ. جہاز و ہاتف جوال کا معنی موبائل فون کا سیٹ. جہاز جیم ہا الف زا. جہاز، جہازن کا معنی موبائل فون کا سیٹ. الشریکات. الشریکات الہندیہ والاجنبیہ. ایک لفظ آئے گا الشریکات. الشریکات کا معنی کمپنی. شریکتن اس کا معنی ہوتا ہے کمپنی. الشریکات کمپنیاں.
الشریکات الہندیہ کا معنی ہندوستانی کمپنی، والاجنبیہ غیر ملکی کمپنی. الشریکات الہندیہ والاجنبیہ کا معنی ہندوستانی اور غیر ہندوستانی کمپنی. المودیلات ماڈل، ماڈل جو بولتے ہیں انگلش میں، اس کے لیے عربی میں اس کی تعریف کر دی گئی ہے اور اس کو بنا دیا گیا ہے مودیلات. میم واو دال یا لام الف اور تا. ماڈلز اس کی جمع، ماڈل کی جمع ماڈلز آتی ہے انگلش میں، لیکن اس کو عربی میں ماڈل ایک ہو تو ماڈل بولیں گے، اور اگر چند ایک ہو تو مودیلات. ایسے ایک لفظ آئے گا عشرون فی المئتی، 100 میں سے 20. عشرون فی المئتی اس کا مطلب ہوگا 20%. فیصد کا معنی 100 میں سے 20. عشرون فی المئتی کا معنی 20%. اب آئیے ہم اپنا محادثہ پڑھتے ہیں. یہ محادثہ امید ہے کہ اس کے الفاظ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. اچھا، جو اس میں ایک لفظ آیا تھا الجہاز، جیم کے کسرے کے ساتھ سیٹ کے معنی میں اس کی جمع آتی ہے اجہزتن. سامان کے معنی میں بھی آتا ہے تیار کیا ہوا سامان، اسی سے تجہیز و تکفین ہے. جہز یجہز تجہیزا، تجہیز کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، تو الجہاز کا معنی تیار کیا ہوا سامان، اس کی جمع آتی ہے اجہزتن. اب یہ محادثہ پر آپ گویا کہ اس طرح تصور کریں کہ آپ کے درمیان اور ایک جو دکان کا مالک ہے، یا یہ کہ اس شاپ پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے درمیان ہو رہا ہے. تو اس کی شروعات بھی مثلا آپ گئے اور آپ نے اس کو سلام کیا، کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیا اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ اپنا اصل مقصد بیان کریں گے. اخوکم ھذا یرغب فی شراء الہاتف. کیا کہیں گے؟ دوہرا کر کے بتائیں. اخوکم ھذا یرغب فی شراء الہاتف، کہ تمہارا یہ بھائی موبائل فون کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے، موبائل فون خریدنا چاہتا ہے. اخوکم ھذا یرغب فی شراء الہاتف. دہرائیں پھر سے. اخوکم ھذا یرغب فی شراء الہاتف، تمہارا یہ بھائی موبائل فون خریدنا چاہتا ہے. اس کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ مرحبا بک فی جناح مخصص للہواتف الجوالہ. الجناح، جناح کا معنی ہوتا ہے جناح مخصص، سیپریٹ کمپارٹمنٹ، یعنی الگ کیا ہوا ایک یا الگ کیا ہوا ایک پارٹ. جب کوئی میلہ لگتا ہے بڑا سا، یا یہ کہ جب دکانیں کئی ایک جگہ پر ہوتی ہیں، تو پھر اس صورت میں ان دکانوں کے لیے الگ الگ جگہ مقرر کر دی جاتی ہے. تو وہ الگ جو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے یا الگ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو الجناح کہتے ہیں. تو جناح مخصص کا معنی ہوتا ہے سیپریٹ یا اسپیشل کمپارٹمنٹ جو موبائل فون کے لیے. جناح مخصص للہواتف الجوالہ، موبائل فون کے لیے الگ کیا ہوا گوشہ یا موبائل فون کے لیے الگ کیا ہوا کمپارٹمنٹ. تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ مرحبا بک فی جناح مخصص للہواتف الجوالہ، کہ موبائل فون کے لیے مخصوص ٹکڑے میں یا مخصوص کمپارٹمنٹ میں آپ کا استقبال ہے. کیا کہے گا؟ مرحبا بکم فی جناح مخصص للہواتف الجوالہ. اب آپ اس سے اپنا مقصد بیان کریں. اريد شراء جہاز ہاتف جوال، کہ میں موبائل فون کا ایک سیٹ خریدنا چاہتا ہوں. اریدو کا معنی میں چاہتا ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ موبائل فون کا ایک سیٹ خریدوں. اريد شراء جہاز ہاتف جوال، کہ میں موبائل فون کا ایک سیٹ خریدنا چاہتا ہوں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ تفضل هذين الجهازين احدهما صيني والآخر ہندی. کہے گا تفضل. تفضل یہ اسم فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آئیے، تشریف لائیے. تفضل کا معنی آئیے، تشریف لائیے. هذين الجهازين، یہ دو سیٹ دیکھیے. احدہما صینی، اس میں سے ایک چینی ہے. والآخر ہندی. عبد الحنان، عبد الحنان، عبد الحنان. هذين الجهازين احدهما صینی والآخر ہندی، کہ آئیے دیکھیے یہ دو سیٹ ہیں، اس میں سے ایک چینی ہندوستانی ہے. اب آپ اس سے پوچھیں ایہما افضل، کہ ان دونوں سیٹوں میں سے کون بہتر ہے، کون اچھا رہے گا. اس کا جواب ہوگا الہندی هو الافضل، کہ ہندوستان کا بنا ہوا سیٹ یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. کیا جواب ہوگا؟ الہندی هو افضل یا الصینی هو الافضل. آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس میں حسب موقع ترمیم کر سکتے ہیں. یہ کچھ متعینہ جملے ہیں، اس میں آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے تخفیف کر سکتے ہیں. هل عندكم انواع اخرى من الجهاز؟ هل عندكم انواع اخرى من الجهاز؟ کیا آپ کے پاس دوسری قسم ہے من الجہاز، سیٹ میں سے یا سامان میں سے. کیا حل عندکم، کیا آپ کے پاس انواع اخرى، دوسری الگ قسمیں ہیں، دوسرے الگ من الجہاز، تیار کیے ہوئے سامان میں سے. موظف نعم عندنا اجہزۃ اخرى من صناعۃ شرکات. اب اس میں کمپنیوں کے الگ الگ نام ہیں. نعم، وہ کیا کہے گا؟ نعم ہاں. عندنا اجہزۃ اخرى، ہمارے پاس دوسرے سیٹ ہیں. من صناعت شرکات، دوسرے کمپنیوں کے بنے ہوئے. اب کمپنیوں میں الگ الگ کمپنی کا نام آپ لے سکتے ہیں. مثلا سیمسنگ کے لیے آپ سامسونگ کہیں گے، اور ریڈمی ہے تو اس کے لیے ریڈمی. نعم عندنا اجہزۃ اخرى من صناعت شرکات عدیدہ، کہ ہاں ہمارے پاس دوسرے بھی سیٹ ہیں جو متعدد کمپنیوں کے بنے ہوئے ہیں. من الشرکات الہندیۃ والاجنبیۃ، ہندوستانی کمپنیوں میں سے اور غیر ہندوستانی کمپنیوں میں سے. اما الشرکۃ المفضلۃ لدینا حالیا ہی سامسونگ. سامسونگ، سیمسنگ کو کیا کہیں گے؟ سامسونگ. سب سے بہترین کمپنی، المفضلہ سب پر فضیلت رکھنے والی یا فضیلت دی ہوئی، سب سے اچھی کمپنی کا جو سامان ہمارے پاس ہے اس فی الحال وہ سمسنگ ہے. اما الشرکۃ المفضلۃ لدینا حالیا ہی سامسونگ. سب سے مفضل، سب سے بہترین کمپنی جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ سمسنگ ہے. والامر بین یدیک، اور معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. والامر بین یدیک، اور معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. والامر بین یدیک، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری، تو آپ غور کر لیجئے. ماذا تری، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ غور کر لیجئے، جو سمجھ میں آئے وہ کیجئے. ایک بار اس جملے کو، اس کے سوال کو بھی دہراتے ہیں اور اس کے جواب کو بھی دہراتے ہیں. سوال کیا ہوا؟ هل عندكم انواع اخرى من الجهاز، کیا آپ کے پاس دوسرے الگ الگ ورائٹی کے
سیٹ ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوا؟ نعم عندنا اجہزۃ اخرى من صناعت شرکات عدیدہ من الشرکات الہندیۃ والاجنبیۃ المفضلۃ لدینا حالیا ہی شرکۃ سامسونگ والامر بین یدیک فانظر ماذا ترى. نعم عندنا اجہزۃ اخرى، اجہزہ افعلتن کے وزن پر، جہاز کی جمع، بنا ہوا سامان، تیار کیا ہوا سامان، اس کو سیٹ کہہ سکتے ہیں آپ. کیا جواب ہوا؟ نعم عندنا اجہزۃ اخرى من صناعت شرکات عدیدہ، کہ ہاں ہمارے پاس دوسرے سیٹ بھی ہیں جو الگ الگ کمپنیوں کے بنے ہوئے ہیں. من شرکات الہندیت والاجنبیت، ہندوستانی کمپنیوں سے، والاجنبیت اور غیر ہندوستانی کمپنیوں میں سے. اما الشرکۃ المفضلۃ لدینا حالیا ہی سامسونگ، کہ ہمارے پاس فی الحال سب سے بہترین جو کمپنی کا بنا ہوا سامان ہے وہ سیمسنگ ہے. والامر بین یدیک، معاملہ سب آپ کے سامنے ہے. فانظر ماذا ترى، تو غور کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے. اب آپ کی طرف سے فسامسونگ بیکم، تو سمسنگ کا سیٹ کتنے میں ملے گا؟ یہ مختصر سا سوال ہے. فسامسونگ بیکم، آپ اس کی جگہ پر ریڈمی، اوپو، اوپو کو کیا کہیں گے؟ اوپو، ویوو، نوکائی، اس طرح کے دوسرے بھی الفاظ رکھ سکتے ہیں. فسامسونگ بیکم، تو پھر سمسنگ کا سیٹ کتنے میں ملے گا؟ اس کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ الاسعار تختلف حسب المودلات وجودتها النوعیت وتتراوح ما بین 5000 روبیۃ و20,000 من الروبیات. الاسعار تختلف، اسعار سعرون کی جمع، سعرون کا معنی قیمت، یہ قیمت چینج ہوتی رہتی ہے، مختلف ہوتی رہتی ہے، حسب المودلات، ماڈل کے اعتبار سے، وجودتها النوعیہ، اور اس کی کوالٹی کی بہتری کے اعتبار سے. الجودۃ النوعیہ کا معنی ہوتا ہے برائٹی کی عمدگی، یا کیا نام، کوالٹی کی بہتری. تو قیمت مختلف ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، حسب المودلات، ماڈل کے اعتبار سے، وجودتها النوعیہ، اور اس کی کوالٹی کی بہتری کے اعتبار سے. وتتراوح، اور گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، ما بین 5000، 5000 سے لے روبیتن، 5000 روپیہ سے لے کر کے 20,000 من الروبیات، 20,000 روپیے تک. اس کا واضح ترجمہ کیا ہوگا؟ وَتَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 5,000 روبیۃ و20,000 من الروبیات، کہ اس کی قیمت میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے 5,000 روپیے سے لے کر کے 20,000 روپیے تک. تتراوح، اس کا معنی ہوتا ہے کمی اور بیشی ہونا. ایک بار پھر سے دہرائیں، تتراوح ما بین 5,000 روبیۃ و20,000 من الروبیات، کہ اس کی قیمت کم اور بیش ہوتی رہتی ہے 5,000 روپیے سے لے کر کے 20,000 روپیے تک. اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے هو العدل، کہ بیچ میں رہنا، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، هو العدل، یہی حق کی بات ہے، انصاف کی بات ہے. فلا ابغی اغلا ولا ارخص، تو نہ میں بہت ہی زیادہ مہنگا کی تلاش میں ہوں، بہت زیادہ مہنگے کی تلاش میں ہوں، ولا ارخص، اور نہ ہی بہت زیادہ سستے کی تلاش میں. الاعتدال هو العدل
بیچ میں رہنا، اعتدال کے ساتھ کام کرنا، یہی انصاف ہے۔ نہ میں بہت ہی زیادہ مہنگے کی تلاش میں ہوں، ولا ارخص، اور نہ ہی بہت زیادہ سستے کے تلاش میں ہوں۔ انما ارید الاوسط، انما ارید الاوسط، میں درمیانی درجے کا، مڈل کلاس کا چاہتا ہوں۔ وَيُقَال خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بہترین چیز یا بہترین کام درمیانی کام ہوا کرتا ہے۔ اس نے کیا بتایا؟ تَتَرَابَحُ مَا بَيْنَ 5,000 روبیۃ و20 ألفا من الروبیات۔ تو آپ کی طرف سے کیا جواب بنا؟ الاعتدال هو العدل فلا ابغی اغلا ولا ارخص، انما ارید الاوسط وخیر الامور اوسطها۔ اب جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ یا جس سے آپ محادثہ کریں اس کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ معقول یا سیدی، کہ بہت ہی عقل سے ملتی جلتی بات ہے، بہت معقول بات ہے۔ فانظر ھذا المودیل، تو آپ یہ ماڈل دیکھ لیجئے، انہ متوسط، یہ متوسط درجے کا ہے، مڈل کلاس کا ہے۔ وسعرہ 7,000 روبیۃ ولا غیر، اور اس کی قیمت 7,000 روپے ہے، نہ کہ اس کے علاوہ۔ کیا جواب ہوا؟ وسعرہ 7,000 روبیۃ ولا غیر۔ اب آپ اس کے جواب میں کیا کہیں؟ انی قد اشتریت ھذا المودیل، کہ میں نے اس ماڈل کو خرید لیا۔ وخفض فی ثمنها، آپ اس کو مخاطب کر کے کیا کہیں گے؟ وخفض فی ثمنها، کہ آپ اس کی قیمت میں کچھ کمی بھی کر دیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ انی ساخصمها فی الفاتورۃ، کہ ان قریب میں پرچی میں کچھ کمی کر دوں گا۔ وَهُوَ مُخَصَّصٌ بِهَذَا الْمَعْرِجِ الْعِشْرُونَ فِي الْمِئَةِ، یعنی کمی کا کرنا یہ اس میلے کے ساتھ خاص ہے، اور وہ 20% ہے۔ الترخیص یا الخصم یا الخفض فی الشعر 20% مخصص بهذا المعرض وإني سأخصمها في الفاتورة، اس میلے کے ساتھ یا اس میلے میں 20% کی کمی یہ خاص ہے، اور میں عنقریب اسے پرچی کے اندر کم کر دوں گا۔ انی ساخصمها فی الفاتورۃ، کہ میں پرچی کے اندر اسے کم کر دوں گا۔ اب اس کے بعد شکریہ کے الفاظ اور یہ محادثہ تمام ہو جائے گا۔ اس کی PDF کاپی آپ کو بھیج دی جائے گی، آپ خود سے ایک بار دہرائیں گے اور بار بار دہرائیں گے تو بیع و شراء سے متعلق الفاظ اور اس سے متعلق جملے، اور خاص طور سے کس ماحول میں کون سی بات کی جائے گی، اس کا بخوبی آپ گا، اور ایک نمونہ آپ کے سامنے رہے گا جس میں آپ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ کچھ بول بھی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر سے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے محادثے میں وہ بھی وقت پر بات ختم ہو گئی ہے، اور قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار پر ہی ہم نے اکتفا کیا ہے۔ تیسرا جو جز ہے ہمارے سبق کا وہ ہے عربی محاورات۔ تو آئیے سب سے پہلے محاورے کا معنی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے کہاوتیں پڑھی تھی، کچھ کہاوتیں نمونے کے طور پر ہم نے ذکر کی تھی کچھ دنوں پہلے، اور بعد میں وقت نہ بچنے کی وجہ سے اور قصیدہ بردہ شریف کا سبق طویل ہو جانے کی وجہ سے یہ چیزیں زیر بحث نہیں آئی۔ اب کوشش ہوگی کہ ہم ضروری محاورے آپ کے بیچ میں رکھیں۔ تو محاورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محاورہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے ایک کلمہ یا چند کلمات، ان کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیا جائے جس سے ایک مکمل جملہ بن جائے۔
پھر اس جملے کا معنی حقیقی یہ مراد نہ لیا جائے، بلکہ معنی سے انحراف کر کے، آپ اس کو نوٹ کریں، معنی اصلی سے انحراف کر کے ایک ایسا معنی مراد لیا جائے جس پر ارباب لغت کا اتفاق ہو گیا ہو۔ محاورہ کا مطلب کیا؟ ایک کلمہ یا چند کلمات، یعنی محاورہ ایک کلمے کا بھی ہو سکتا ہے اور چند کلمات کا بھی ایک محاورہ بن سکتا ہے۔ تو اس سے ایک جملہ بنا دیا جائے، پھر اس کا معنی حقیقی مراد نہ لے کر کے اس سے انحراف کیا جائے اور ایک معنی پر سب کا اتفاق ہو جائے۔ اس طرح کی تبدیلی کے بعد جو معنی طے ہوتا ہے اس کو محاورہ کرتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے فلاں شخص خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا۔ اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ فلاں شخص خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا۔ اب اس میں چند الفاظ کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے، خوشی، پھولے نہ سمانا، اور اس کو ایک مکمل جملہ بنا دیا گیا۔ اب پھولنا اس کا معنی اردو میں کچھ اور ہے، اگر معنی حقیقی مراد لیں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، پھولنا پھٹنا مراد ہو جائے گا۔ تو خوشی کے مارے پھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد درجہ خوش ہونا، انتہائی مسرت میں مبتلا ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمانا اس کا معنی حقیقی کچھ اور ہے۔ جب اس میں چند کلمات کو آپس میں ملایا گیا تو ارباب لغت نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ اس سے پھولنے کا حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے، بلکہ کیا مراد لیں گے؟ خوشی کی حد درجہ کیفیت کا معنی مراد لیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے محاورہ۔ اب اگر آپ اس کے معنی اصلی کی طرف جائیں گے تو وہ الگ ہی معنی ہو جائے گا۔ اس کے بالمقابل عربی میں جو محاورہ آتا ہے، مثلا کہتے ہیں طار فلان من الفرح، فلاں شخص خوشی کے مارے اڑ گیا۔ طارا یطیرو کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ طیران، اڑنا، خوشی کے مارے اڑ گیا۔ طارا یطیرو طیران کا معنی ہوتا ہے اڑنا۔ تو اب خوشی سے اڑنا، ظاہر ہے کہ اڑنے کا معنی حقیقی کچھ اور ہے، لیکن جب چند کلمات کو ایک میں ملایا تو اہل لغت نے یا جو اس کے جنہوں نے اس محاورے کو وضع کیا، انہوں نے اس سے اڑنے کا حقیقی معنی نہیں مراد لیا، بلکہ اس سے خوشی اور مسرت کی انتہائی کیفیت کا معنی مراد لیا۔ تو اردو میں عربی میں دونوں کے اندر آپ دیکھیں کہ لفظ کا معنی حقیقی کچھ اور ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے ارباب لغت نے ایک معنی پر اتفاق کر لیا کہ اس معنی حقیقی کے علاوہ ہم یہ معنی مراد لیں گے۔ مثلا جب کہا جائے کہ فلاں شخص خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا تو اس بالاتفاق سب کے نزدیک پھولنے کا معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ کیا مراد ہوگا کہ وہ حد درجہ خوشی کی کیفیت میں ہے۔ ایسے ہی جب عربی میں اس کو بولے فلان یطیر فرحا یا یطیر من الفرح، فلاں شخص خوشی کے مارے خوشی کے مارے اڑ رہا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہوا، لیکن ارباب لغت اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ خوشی کے مارے پھولے۔ تو اگر آپ فلاں شخص خوشی سے اڑ گئے یہ ترجمہ کر دیں، یا عربی میں اس کا ترجمہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، آپ پھولنے ہی سے اس کا ترجمہ کر دیں، تو یہ دونوں کے دونوں غلط ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو محاورہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے کچھ اردو ہیں اور اس کے بعد اس کے بالمقابل عربی میں کیا محاورہ آتا ہے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ بولا جاتا ہے فلاں شخص کی قسمت جاگ گئی۔ تو اب جاگنا اور سونا یہ الگ کام ہے۔ قسمت جاگنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قسمت جاگنے کا مطلب کسی کی تقدیر بن گئی یا اس کے لیے حالات سازگار ہو گئے۔ ایسے ہی جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کی قسمت چمک گئی یا فلاں کا مقدر جاگ اٹھا، تو اس کا جاگنے کا معنی بالکل مراد رہتا ہے، بلکہ مراد کیا ہوتا ہے؟ فلاں کی قسمت اچھی ہو گئی۔ تو اب اس کے بالمقابل عربی میں کیا آتا ہے؟ ابتسم لہ الحظ، ابتسم یبتسم ابتسام کا معنی ہوتا ہے تبسم کرنا، مسکرانا۔ الحظ کا معنی ہوتا ہے نصیبہ، یعنی فلاں شخص کا نصیبہ
یہ مسکرا اٹھا. موسم میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور بارش کا ماحول بن رہا ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ ایسا نہ ہو، تاکہ ہم آپ کو آج کم از کم محاورے بیان کر دیں جو کافی دنوں سے چھوٹ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ فلاں کا مقدر جاگ اٹھا یا قسمت چمک گئی. اس کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ فلان ابتسم لہ الحظ. الحظ بڑا ہا اور ظا، ظا الحظ. فلان ابتسم لہ الحظ. فلان ابتسم لہ الحظ. فلاں کا مقدر جاگ اٹھا، فلاں کی قسمت چمک گئی، فلاں کی قسمت جاگ گئی. اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. تو آپ اس کو کمنٹ میں لکھ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنی کاپیوں پر نوٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو جہاں پہ بھی استعمال کرنا ہو اس ماحول کے اعتبار سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اس کا ایک استعمال کیا ہے؟ لَقَدِ ابْتَسَمَ الْحَظُّ لِأَخِي مُنْذُ أَنْجَبَ ابْنَتَهُ. کہ میرے بھائی کے گھر جب سے بیٹی کی ولادت ہوئی اس کی قسمت چمک گئی، اس کا مقدر جاگ اٹھا. لَقَدِ ابْتَسَمَ الْحَظُّ لِأَخِي مُنْذُ أَنْجَبَ ابْنَتَهُ. مُنْذُ انجب. انجب ینجب انجاب کا معنی ہوتا ہے شریف نسب میں پیدائش ہونا. انجب ابنتہ جب سے اس کے گھر بچی کی پیدائش ہوئی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی. ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے پسے پشت ڈالنا، پیٹھ کے پیچھے ڈالنا. اس کو کس موقع پر استعمال کرتے ہیں؟ اہمیت نہ دینا، کچھ نہ سمجھنا. تو جب یہ سب مواقع آتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے میری بات کو کچھ بھی نہیں سمجھا، یا فلاں شخص نے میری بات کو پسے پشت ڈال دیا، یا فلاں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی. اس موقع کے لیے قرآن پاک کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، اتخذ وراءہ ظہریا. کیا آتا ہے؟ اتخذ وراءہ ظہریا، کہ فلاں نے میری بات کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، اہمیت نہیں دی. تو پسے پشت ڈالنا ایک محاورہ ہے، اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہے. اتخذ وراءہ ظہریا. اتخذ یتخذ، اتخاذ کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا، ورا کا معنی پیچھے، ظہریا کا معنی پیٹ کی ظہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ظہریا بنا ہے. اتخذ وراءہ ظہریا، میری بات کو پسے پشت ڈال دیا، فلاں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، فلاں نے کچھ نہیں سمجھا. ایک لفظ آتا ہے تہس نہس کر دینا، نام و نشان مٹا دینا، یا اینٹ سے اینٹ بجا دینا. اب اینٹ سے اینٹ بجا دینا ایک محاورہ ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب نام و نشان مٹا دیں، یا کسی چیز کو تباہ و برباد کر دیں، یا تہس نہس کر دیں. تو اس کے لیے اینٹ سے اینٹ بجانا، اب اس کا حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں لے سکتے، بلکہ تباہ کرنے، برباد کرنے، نام و نشان مٹانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بالمقابل عربی میں کیا آتا ہے؟ اتا علی الاخضر والیابس، کہ فلان اتا علی الاخضر والیابس. فلاں شخص ہری پر بھی ہاتھ صاف کر گیا، ہری چیز پر بھی، والیابس اور خشک چیز پر، یعنی خشک اور ہری ہر قسم کی چیزوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. فلان اتا، اتا یاتی اتیان، اتا علی الاخضر والیابس. فلان اتا علی الاخضر والیابس. تو الاتیان علی الاخضر والیابس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تہس نہس کر دینا، برباد کر دینا، اینٹ سے اینٹ بجا دینا. ویسے اس کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہری چیز اور خشک چیز سب پر آ جانا، سب پر مسلط ہو جانا. لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اینٹ سے اینٹ بجانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے آسمان سے بات کرنا. تو مثلا آپ کہو کہ
فلاں ہمارے دوست ہیں جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی انتہا کو پہنچ جانا، کسی چیز کی آخری حد کو چھو لینا، یہ اس کے لیے آسمان سے باتیں کرنے کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، تو کسی چیز کی انتہا کو پہنچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے باتیں کرنا۔ ارے فلاں صاحب تو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، یعنی ایک دم حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اردو کا محاورہ کیا ہے؟ آسمان سے باتیں کرنا۔ اس کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ بلغ ذروتہ، کیا آتا ہے؟ بلغ ذروتہ، بلغ ذروتہ، ذروتن، ذروتن کا معنی ذا را واو او تا، ذروتن کا معنی ہوتا ہے انتہائی چوٹی۔ مثلا آپ کہو کہ بلغ غلاء المعیشت فی بلادنا ذروتہ، کہ ہمارے یہاں معیشت کی مہنگائی یا ہمارے یہاں کی مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، یا ہمارے یہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ تو بلغ ذروتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے باتیں کرنا، انتہا کو پہنچنا۔ امید ہے کہ یہ محاورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسے ہی ایک لفظ اردو میں بولتے ہیں سٹی پٹی گم ہونا، کہ فلاں نے جب اپنے دشمن کو دیکھا تو اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ حواس باختہ ہونا، سکتے میں پڑ جانا۔ تو جب سکتے میں پڑ جائے کسی چیز کو لے کر کے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹی پٹی گم ہو جانا۔ اب سٹی پٹی گم ہونا یہ لفظ اردو کا ہے، جس کا حقیقی معنی مراد نہیں، مراد ہے سکتے میں پڑنا۔ اس کے لیے عربی میں اس کے بالمقابل جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ تجمد الدم فی عروقہ۔ تجمد، تجمدو کا معنی ہوتا ہے جمنا، الدم اس کا معنی ہوتا ہے خون، اس کی جمع آتی ہے دماء، عروق عرقن کی جمع عرق کا معنی ہوتا ہے رگ۔ تو فلان تجمد الدم فی عروقہ، فلاں شخص کے رگوں میں اس کا خون جم گیا، اس کا خون خشک ہو گیا۔ تو اس کا معنی با محاورہ کیا ہوگا؟ سٹی پٹی گم ہونا۔ یا ایسے آپ کہہ سکتے ہو لما رأس لص الشرطة امامه تجمد الدم فی عروقہ۔ لما رأى اللص الشرطة، کہ جب چور نے الشرطة پولیس کو اپنے سامنے دیکھا، تجمد الدم فی عروقہ، تو پھر اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی، وہ حواس باختہ ہو گیا، وہ سکتے میں پڑ گیا۔ ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے کھلی چھوٹ دینا۔ کیا بولتے ہیں؟ کھلی چھوٹ دے دینا۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے حد سے زیادہ آزادی دینا۔ حد سے زیادہ کسی کو جب آزادی دے دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے فلاں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ تو کھلی چھوٹ دینا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی حقیقی نہیں کہ کوئی بندش تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس سے ملتا جلتا تو معنی ہے جو معنی حقیقی ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی بالکل مراد نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کے یہاں پر ایک با محاورہ معنی مراد ہے، اور وہ ہے حد سے زیادہ آزادی دینے کا معنی۔ تو کھلی چھوٹ دینا، اس کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ ترک الحبل علی الغارب، ترک الحبل علی الغارب، کی رسی کو، الحبل کا معنی ہوتا ہے رسی، الغارب کا معنی کندھا، رسی کو گردن پر چھوڑ دینا۔ اب اس کا بھی معنی حقیقی عربی میں مراد نہیں ہے، کیونکہ رسی کو کندھے پر چھوڑنا یہ جانوروں میں ہوتا ہے، تو اس کا بھی با محاورہ معنی کیا ہوگا؟ کھلی چھوٹ دینا، حد سے زیادہ آزادی دینا۔ ترک الحبل علی الغارب، مثلا آپ کہو لا تترک الحبل، لا تترک الحبل علی الغارب لابنک وهو فی سن المراہقۃ، المراہقہ، راہق یراہق، مراہقتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لڑکپن یا قریب بلوغت کی عمر، کہ اپنے بچے کو کھلی چھوٹ مت دو، لا تترک الحبل علی الغارب لابنک، اپنے بچے